الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الذین یمشون علی الارض ہونا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پروگرام مستقل جاری ہے اور آپ کے علم ہے کہ گزشتہ چند نشستوں سے ہم بات کر رہے ہیں مختلف موضوعات کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ سے چند مثالیں۔ ابتدا میں آج ہم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 کی تلاوت کی ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دو بڑی اہم باتیں، رحمان کے بندے کا، ہم سب اللہ کے بندے، عباد اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، ہاں یہاں عباد الرحمن کہا گیا۔ اللہ رحم فرمانے والا ہے تو وہ اپنے بندوں سے بھی توقع کرتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ بھی رحمت کا معاملہ کریں۔ بچپن سے ایک حدیث ہم نے اور آپ نے سنی ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو عباد الرحمن کہا، رحمان کے بندے۔ آگے سورہ فرقان کی اگلی آیات میں رحمان کے بندوں کی 10 بڑی پیاری صفات بیان ہوئی، ان میں سے پہلی صفت ہے رحمان کے محبوب بندے کون ہیں جنہیں جنت ملے گی، ان کی صفت پہلی یہاں پر ہی بیان ہوئی الفرقان کی آیت نمبر 63 میں، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ بندے ہیں نا تو بندے بن کر رہتے ہیں، تکبر نہیں ہوتا ان میں، بڑائی نہیں ہوتی ان میں، اور کوئی تکبر کر رہا ہے، بڑائی کر رہا ہے تو فرعون کا حشر بھی دیکھ لے، نمرود کا حشر بھی دیکھ لے، شداد کا حشر بھی دیکھ لے، ان متکبرین کا کیا انجام اللہ نے کیا۔ تو رحمان کے بندے عاجزی سے نرمی سے زمین پر چلتے ہیں۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں اللہ کا کلام اور رسول اکرم علیہ السلام نقل فرماتے، اللہ فرماتا الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اس کو میں برباد کر کے چھوڑ دوں گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، بندے کے لیے عاجزی ہے اور اللہ عاجزی کو پسند فرماتا ہے۔ چلتے ہی ریکیپ کی طرف، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلی چند نشستوں میں نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے تعلق سے چند مثالوں کو سمجھا، شکر کے حوالے سے باتیں آئیں، پھر صبر کے حوالے سے بھی باتیں ہمارے سامنے آتی رہیں، پھر اللہ کے ساتھ تعلق کے ذیل میں کچھ باتیں ہم نے سمجھی، اور پچھلے پروگرام میں یہ ذکر بھی آیا کہ نبی علیہ السلام کا مستقل وظیفہ نماز، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، کروٹوں ہر حال میں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے بہت ساری باتیں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا آخری جملہ کیا تھا؟ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ تیری طرف کی تو سب سے بڑا دوست ہے، سب سے بڑھ کر مقصود اور مطلوب کون ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ جس کے ذیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے چند مثالیں پچھلے پروگرام میں ہمارے سامنے آئیں۔ آج کی نشست میں اسی تسلسل میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے چند مثالیں ہم سمجھیں گے عاجزی کے حوالے سے، چند مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے عاجزی کے حوالے سے۔ آج ابتدا میں سورہ فرقان کی آیت 63 کا یہی حاصل ہے نا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور عبد کامل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کامل نمونہ کس کی ذات ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عاجزی کس طرح تھی؟ اس تعلق سے 5 مثالیں آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات لکھا ہے، تعظیم کے لیے کھڑا ہونے سے منع فرمانا۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے لیے لوگوں کا تعظیم میں کھڑا ہونا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان میں گھل مل کر بیٹھ جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ آپ مدینہ شریف میں ہیں، صحابہ کرام کے درمیان میں موجود ہے، باہر سے کوئی آیا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا تمہارے رسول کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بتایا جاتا ہمارے رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ عاجزی حضور کے علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کرام کے درمیان میں گھل مل کر بھی بیٹھ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم میں جیسے بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے، آج تو ہر بندہ بادشاہ بننے کے چکر میں ہے، کیا کوئی کسی
ریاستی ادارے میں ہو، نجی ادارے میں ہو، پبلک سیکٹر میں ہو، پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، ذرا دو پیسوں والا ہو، ذرا جیب بھرا ہوا اس کا معاملہ ہو، بھائی تم کھڑے کیوں نہیں ہوئے، میرے لیے کھڑے ہو، ہٹو بچوں کی صدائیں، اور یہ سلوٹ مارنا، یہ کرنا، وہ کرنا، خود چاہت بھی رکھنا کہ لوگ میری تعظیم کریں اور یہ کریں، یہ تو بڑا ناپسندیدہ طرز عمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی کس کی ہے؟ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے کہ اپنے لیے دوسروں کا تعظیم میں کھڑا ہونا آپ پسند نہیں فرماتے تھے، منع فرماتے تھے۔ تو اب ہم تو بہت کچھ دیکھ رہے ہیں جی، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، اور خوب دیکھتے ہیں کیسی کیسی لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے پروٹوکول ہوتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے تقاضے ہوتے ہیں، میرے سامنے جھکو، مجھے سلوٹ مارو، مجھے یہ کرو، مجھے وہ کرو، اور اگر تو میڈیا کے لوگ ہوں، سیلیبریٹریز ہوں، تو پھر بہرحال ہم بھی ایک میڈیا ہاؤس میں بیٹھ کر یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کے سامنے، تو بہرحال ہم بھی دیکھتے ہیں جناب کیسے الفاظ لوگ اختیار کر جاتے ہیں۔ اچھا پھر سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، اگلے نے بیچارے نے کھڑے ہو کر سلوٹ بھی مار دیا، نا جی گردن اکڑی ہوئی نکل لی آگے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ امام الانبیاء جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی، ان کی عاجزی کا عالم تو یہ ہو، تو باقی کسی ہما شما کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور دوسروں سے تعظیم کروانا چاہے۔ اللہ معاف کرے، اس حرکت کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا، ہر نماز میں اللہ اکبر، ہر اقامت میں اللہ اکبر، ہر اذان میں اللہ اکبر، نماز میں رکوع میں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر۔ یہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بیٹھنا چاہیے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بندے کے لیے عاجزی پسندیدہ ہے، اور عبد کامل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاجزی کی بہترین مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اگلا نقطہ گھر کے کام کاج خود کرنا۔ یہ تو بڑا عجیب لگتا ہے نا آج کے ہمارے معاشرے میں، جہاں مرد اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یقیناً اللہ نے مردوں کو قوام بنایا، عورتوں کے مقابلے میں ایک درجہ اوپر رکھا گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، اور ان کو اتھارٹی بھی دی، مگر ان پر رسپانسبلٹی بھی ڈالی، مگر مرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، جس کا نام لے کر تم نے نکاح کیا، اور اپنی بیوی کو جو ہے تم اپنے نکاح میں لے کر آئے اللہ کا نام لے کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے بارے میں، اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا، ان کے بارے میں کل اللہ تم سے سوال کرے گا۔ تو یاد رکھیں، مرد کے وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، تو یاد رکھو سب سے بڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اچھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایسے شوہر تھے، آئیے دیکھتے ہیں، گھر کے کام کاج خود کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں کیسے رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے کہ ایک عام انسان کی طرح رہتے تھے، گھر والوں سے بات چیت بھی کرتے تھے، رات کا قیام بھی ہوتا تھا، کچھ آرام بھی ہوتا تھا، گھر والوں سے بات چیت بھی کرتے تھے، اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ جی ہاں، کبھی برتن ہے تو اٹھا لیا کرتے تھے، کبھی پانی بھر کر پی لیا کرتے تھے، کبھی بکری اگر ہوتی تو دودھ نکال لیا کرتے تھے، اور اپنے کپڑے میں پیوند کبھی لگانا ہوتا تو لگا لیا کرتے تھے، اور گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر کا اسوہ تو یہ آ رہا ہے، گھر سے گواہی تو یہ آ رہی ہے، امت کی ماں عائشہ فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی مرد یہ کام کرتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے نا، میں نہیں کہہ رہا۔ اتنی عظیم بات بیان ہونے کے بعد ایسی گھٹیا باتیں جو ہم لوگ کہہ جاتے ہیں، اس پروگرام کے تقدس کے خلاف مجھے محسوس ہوتی۔ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی مرد آج گھر کے کاموں میں ہاتھ کام بٹائے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، ذرا اپنی زبان کے ان الفاظ کو ہم دیکھ لیں، اور امام الانبیاء کے طرز عمل کو دیکھ لیں جو گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے لیے کوئی امتیازی شان حضور پسند نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پروٹوکولز کا معاملہ پسند نہیں فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، گھل مل جایا کرتے تھے صحابہ کرام کے درمیان میں بھی اور گھر والوں کے درمیان میں بھی، ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کرتے اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات، حضور کی عاجزی کا ایک اور پہلو، زمین پر
بیٹھ کر کھانا کھانا. ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ کبھی تو ایسے کہ دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے بندہ جیسے بیٹھتا ہے تو یہ گھٹنے اوپر کی طرف، ایسے بھی آپ کھاتے. دو زانو ہو کر بیٹھنا جیسے اتحیات کی شکل ہوتی، اس انداز سے بھی کھاتے. کبھی ایک پیر کھڑا کر کے بھی آپ نے کھانا کھایا ہے. زمین پر بیٹھ کے کھانا کھایا ہے. ہاں ٹیبل کرسی کو حرام معاملہ نہیں ہے، مگر زمین پر بیٹھنے میں عاجزی کا اظہار بھی ہے. ہاں مجبوری ہے، معذوری ہے، بیماری ہے، بزرگی ہے، بات الگ ہے. ادروائز اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا. اور تو اور صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھ کر بھی کھاتے تھے. اور تو اور آپ دعا فرماتے تھے، اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مجھے مسکینوں میں اٹھا. اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مجھے مسکینوں میں اٹھا. یہ مسکینی کی کیفیت، یہ جس کو ہم کہتے ہیں آپ کا اختیاری فقر، ساری کائنات اللہ نے آپ کے لیے پیش کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آفر دی، اے نبی علیہ السلام آپ چاہیں تو یہ پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے عرض کی، مالک نہیں، میں چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں تیری رضا کی خاطر صبر کروں. یہ بھوک آپ نے برداشت کی ہے تاکہ بھوکوں کی بھوک کا بھی تو اندازہ ہو. اور یہ تعلیم امت کو دی جا رہی ہے کہ تمہیں بھوکوں کی بھوک کا اندازہ ہونا چاہیے. اور ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اے میرے مالک، اور ایک دن بھوکا رہوں تیری رضا کی خاطر میں صبر کروں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے. ہاں جی زمین پر بیٹھ کر کھا بھی لیتے تھے اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کبھی بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہوں، چاہے وہ کینٹین میں ہو، چاہے وہ آفس میں کوئی ڈائننگ روم ہو یا اور اس کا کوئی انداز ہو. ہمارے ساتھ پروگرام کرتے تھے نا ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، کراچی یونیورسٹی میں رہے اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی رہے. ان کا معمول میرے علم میں ہے کہ وہ اپنے چاہے وہ آفس کے اندر کو پیون بھی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرتے تھے. اور خود فرماتے تھے یہ سیرت النبی علیہ السلام کے پروگرام کی برکت ہے. اور ممکن ہے ڈاکٹر صاحب یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہوں اس وقت، تو یہ سیرت النبی پروگرام کی برکت ہے کہ حضور کی مبارک اسوہ سے یہ ہم سیکھ رہے تو بابا عمل بھی تو کرو نا. تو ہم اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ کبھی بیٹھ جائیں. روزانہ کی ہم بات نہیں کر رہے، بہت سارے ایڈمنسٹریٹو معاملات بھی ہوتے ہیں، کبھی تو بیٹھ جائے، اس کا دل بھی بڑا ہو جائے گا. تمہارے گھر کا ڈرائیور ہے، کبھی ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لو، اس کا دل بھی بڑا ہو جائے گا کہ صاحب کے دل میں کوئی تکبر، کوئی بڑائی، کوئی اکڑ تو نہیں ہے، مجھے ساتھ بٹھا کے کھانا بھی انہوں نے کھا لیا. یہ کریں گے نا تو لوگوں کا دل جیت لیں گے. اور اس کائنات میں سب سے بڑھ کر انسانوں کے دلوں کو کس نے جیتا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی بات، مسجد نبوی کی تعمیر میں مزدوری. جی ہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور پتہ ہے وہ زمین خریدی گئی تھی، 2 یتیم بچوں کی تھی. ہمارے ہاں تو قبضے کی زمینوں پر پلازا بھی بنتے ہیں اور شاپنگ مالز بھی بنتے ہیں، اور کچھ ناہنجار قسم کے لوگ قبضے کی جگہ پر مسجد بھی تعمیر کرتے ہیں. جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی جو جگہ حاصل کی گئی اس کی رقم ادا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. صرف رقم ادا نہیں کی بلکہ صحابہ کرام کھجور کے تنے لگا رہے ہیں، دیوار تعمیر کی جا رہی ہے، پتھر ڈھوئے جا رہے ہیں، پتھروں کو لایا جا رہا ہوگا، گارا مٹی لایا جا رہا ہوگا، باقی صحابہ کام کر رہے ہیں اور حضور بیٹھے ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام خود اس عمل میں شامل رہے. صحابہ کرام نے جس طرح مزدوروں کی طرح کام کیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس انداز سے کام کیا. اور مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک رہے. تو آج تو بلیک گاڑیاں ہوتی ہیں یا اور گاڑیاں ہوتی ہیں، بلیک شیشے ہوتے ہیں، باہر کارکن کھڑے ہوتے ہیں، اندر حضرت ٹھنڈی مشینوں میں ہوتے ہیں، یا گھروں میں بیٹھے ہیں آفیسز کے اندر بڑی لمبی لمبی سکرینز لگی ہوئی، بڑی بڑی چل ماحول ہے، سب کچھ کھانا پینا چل رہا ہے، کارکن سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں. ایسا تو نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا معاملہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ والا بھی تھا. یہ آئندہ کبھی پڑھیں گے جب ہم بات کریں گے حضور علیہ السلام کی قیادت کے اسلوب کیا تھے. سبحان اللہ. لیکن آج نقطہ کیا ہے کہ بیٹھے ہوئے نہیں، سب کے ساتھ موجود ہیں. لیڈنگ فرام دا فرنٹ تو ہے ہی ہے، سب کے ساتھ مل کر اجتماعی کام میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ بھی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا طرز عمل تھا. اللہ مجھے بھی توفیق دے. پہلے میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ان امور کے حوالے سے ہم رہنمائی لیں اور اس پر ہم عمل درآمد کریں. ایک بڑا پیارا نقطہ، 5واں نقطہ ہے، اور وہ ہے ایک بدو کی کپ کپی دور کرنا. بدو دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کو کہتے ہیں، بیڈوئن انگلش میں کہا جاتا ہے. تو یہ آتے تھے دور دراز کے علاقوں سے، مدینہ شریف سے دور جو قبائل تھے گاؤں دیہات میں، وہاں سے کبھی کبھی آتے تھے اور کچھ سیکھتے بھی تھے. اچھا جب وہ آتے تھے تو ظاہری بات ہے بدو ہے، دیہات سے آیا تو شہر والوں سے لوگ ایسے ہی مرعوب ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہم لوگ ہیں نا،
بیٹھے پاکستان میں مگر امریکہ والوں سے مرعوب ہے، UK والوں سے مرعوب ہیں، مسلمان مگر کافروں سے مرعوب ہے، کہ نہیں؟ تو وہ بدو دیہات سے آتے تھے تو تھوڑا مرعوب ہوتے تھے، ایسے ہی کوئی بدو آ گیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی مجلس میں۔ بہرحال حضور کا ایک روب بھی تھا، ہاں ایک روب بھی تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو قریب ہوتا تو محبت بھی پاتا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کچھ روب کی وجہ سے وہ کپ کپانے لگا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو فرمایا تم کیوں کپ کپاتے ہو، کیوں کپ کپا رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو؟ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو پانی میں کبھی سوکھی روٹی بھی ڈبو کر کھا لیا کرتی تھی۔ یہ عاجزی کا ذکر ہو رہا ہے، تو کیوں مجھ سے کپ کپا رہے ہو؟ تمہاری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری والدہ تو اس طرح کھاتی پیتی تھی، سبحان اللہ۔ تو اس کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حوصلہ دیا اور اس کی کپ کپی کی کیفیت کو آپ نے دور کیا۔ یہ چند مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی نبی مکرم علیہ السلام کے مبارک اسوہ حسنہ سے، جہاں ہم نے عاجزی کی چند مثالوں کو جانا اور سمجھا ہے۔ آئیے آج کے سبق کے حوالے سے انہی 5 باتوں کو دہرا لیتے ہیں۔ نقطہ کیا ہے؟ حضور کی عاجزی کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہوں، حضور نے پسند نہیں فرمایا، آپ منع فرماتے تھے۔ نمبر 2، گھر کے کام کاج میں حصہ ڈالتے تھے۔ نمبر 3، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، صحابہ میں گھل مل جاتے تھے، مسکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، سبحان اللہ۔ نمبر 4، مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ حضور نے بھی محنت اور مشقت اٹھائی ہے، اور اس مسجد نبوی کی تعمیر میں بنفس نفیس آپ بھی شامل رہے۔ اور 5ویں بات، ایک بدو پریشان ہو رہا ہے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور وہ کب کپا رہا ہے، حضور نے اس کو تسلی دی، اس کو حوصلہ دیا، اس کو نارملائز کیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی کیفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی دے، اور ان مبارک تعلیمات پر مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔